السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنا مقبول بندہ بنائے۔ وضو کا مکمل مسنون طریقہ کیا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور آگے پہنچانے کی نیت کر لیں کہ دین کی تبلیغ ہم سب کا فریضہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات، پورے دھیان سے پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ دین کا پورا باب سیکھ سکیں، اور ایک باب کا سیکھنا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔ صحیح ہو گئی یہ بات؟ اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھو وضو کا مکمل مسنون طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ وضو کرنے کی نیت کریں گی کہ میں نے جو وہ عبادت میرے اوپر وضو کے بغیر ناجائز ہے، جو عبادت میں وضو کے بغیر نہیں کر سکتا نہیں کر سکتی، میں نے ان تمام عبادات کی نیت سے یہ وضو کرنا ہے۔ اس سے ہوگا کہ آپ وہ ساری عبادات کریں یا نہ کریں، آپ کو ایک بار اجر مل جائے گا، اور مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بڑھی ہوئی تو بہت بڑا کھاتہ کھل جائے گا، اللہ کے ہاں بہت بڑا سرمایہ آپ کا جمع ہو جائے گا، جبکہ یہ وضو تو آپ نے ویسے بھی کرنا ہی ہے۔ تو جب وضو کرنا ہے تو اتنی بڑی نیت کے ساتھ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والحمد للہ یہ پڑھ کے وضو کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ بیٹھ کے وضو کرنا ہے، کھڑے ہو کے نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں آج کل واش بیسن کا نظام ہے، اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ تو کھڑے ہو کے وضو کرنا جائز ہے، لیکن بیٹھ کے کرنا مسنون ہے۔ بیٹھ کے کرنا مسنون ہے، اس کا الگ ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ واش روم کے اندر بھی وضو کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو کوشش کریں وہ جو نہانے کے لیے نل بنا ہوا ہوتا ہے نا، وہاں بیٹھ کے وضو کریں تاکہ اس سنت کے اجر سے آپ محروم نہ رہیں۔ صحیح ہے، دو باتیں ہو گئی۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے، چلو کھڑے ہو کے کر رہے ہو تو کھڑے ہو گئے، وہاں آئے۔ اب آپ اگر وضو کرنے کے لیے بیت الخلاء میں یا غسل خانے میں ہیں، اس میں دعائیں پڑھنے کی کیا صورتحال ہوگی وہ انشاءاللہ پیغام آ جائے گا، وہ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن اس وقت صرف یہ ہے کہ آپ کو وضو کا طریقہ بتانا مطلوب ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آپ بیٹھ گئے یا کھڑے ہیں، بسم اللہ پڑھ لی، بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا، اور یہ پڑھنے کے بعد اب آپ وضو شروع کر رہے ہو تو نل کھولا، یا اگر آپ لوٹے سے وضو کر رہے ہو، کسی اور برتن سے وضو کر رہے ہو تو اس کو ہاتھ میں لیا اور دونوں ہاتھوں کو یہ گھٹوں تک دھو لیا۔ دونوں ہاتھ دھل گئے اچھی طرح۔ اس کے بعد ہاتھ میں پانی لیا اور 3 دفعہ کلی کرنی ہے۔ 3 دفعہ کلی کے دوران آپ نے مسواک کرنی ہے، اور مسواک کرنے میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹوتھ برش کو مسواک کے قائم مقام شمار کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو ایک ہوتی ہے نفس سنت، ایک ہوتی ہے عین سنت۔ نفس سنت کے اعتبار سے قائم مقام شمار کیا جا سکتا ہے، عین سنت کے اعتبار سے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لمبی بحث ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لو کہ اللہ پاک بہت بڑی ذات ہے، اللہ پاک دینے والی ذات ہے۔ اللہ پاک ٹوتھ برش کرنے پہ بھی اگر اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ یہاں میرے نبی جی مسواک کیا کرتے تھے، دانت صاف کیا کرتے تھے، میں بھی دانت صاف کر لوں تو اجر ضرور ملے گا۔ صحیح ہو گئی یہ بات؟ تو آپ نے دانتوں کو صاف کرنا ہے مسواک سے، مسواک نہ ہو انگلی سے، اگر ٹوتھ برش موجود ہے تو اس سے یہ کر لیا۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا ہے، اچھی طرح یہ چڑھا دیا۔ اچھا کوشش یہ کرنی ہے، بیچ میں ایک بات رہ گئی کہ جہاں آپ بیٹھ رہے ہو یا کھڑے ہو رہے ہو، اگر ممکن ہو تو قبلہ رو ہونا ہے۔ قبلہ رو ہو کے بیٹھ سکتے ہو، قبلہ رو ہو کے کھڑے ہو سکتے ہو، بہت ہی اعلیٰ اور اچھی بات ہے، اس کا الگ ثواب ملے گا۔ نہیں کرتے ہو اس طرح تو بھی وضو ہو جائے گا، لیکن وہ جو ایک نیکی ملنی تھی وہ رہ جائے گی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو کوشش کرنا ہے اگر قبلہ رو ہو سکتے ہو، مسجد میں وضو خانہ اس ترتیب پہ بنایا گیا ہے کہ قبلہ رو آ سکتے ہو، یا گھر کے اندر واش بیسن کی جگہ اس طرح کسی ایک واش روم میں موجود ہے، یا نہانے کے نل کی جگہ کسی ایک واش روم میں اس طرح موجود ہے کہ قبلہ رو آپ اس کے پاس جا کے بیٹھو تو بیٹھ سکتے ہو۔ تو ننگے ہو کے نہانے کی صورت میں تو وہاں نہیں بیٹھنا اس طرح ہو کے، لیکن اگر آپ کپڑے پہن کے کچھ ایسا سطر ڈھانپ کے نہا رہے ہو یا آپ وضو کرنے بیٹھ رہے ہو تو خود کو قبلہ رو کر کے بیٹھنا بہت اچھی بات ہے، مسنون بات ہے۔ یہ ہو گیا، ناک میں پانی چڑھا دیا اچھی طرح۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں پانی لے کے پورا چہرہ دھونا ہے، پورا چہرہ۔ جو یہ جگہ ہے نا کان اور داڑھی کے درمیان، یہ ہمارے سے رہ جاتی ہے، اس کو دھونا ہے۔ اسی طرح یہ مقام کھلے ہوئے ہیں، یہ مقام کھلا ہوا ہے، ان کو دھونا ہے۔ ہر وہ جگہ جس کو بال نے گھیرا ہوا نہیں ہے، نیچے آپ کو کھال نظر آ رہی ہے، اس تک پانی پہنچانا لازمی ہے۔ اور وہ جگہ جس کو بال نے گھیر لیا ہے، نیچے آپ کو کھال نظر نہیں آ رہی ہے، ان مقامات پہ پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے اچھی طرح، داڑھی کا خلال کرنا ہے اچھی طرح، اس طرح کر کے اپنا چہرہ اچھی طرح دھونا ہے
کہ یہاں 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 یہ مونچھوں کے اندر جو جگہ ہے یہاں، اور داڑھی کے اوپر ہاتھ، 3 دفعہ یہ کام کرنا ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد 3 دفعہ ہاتھ دھونے ہیں پورے کونیوں سمیت، کونیوں تک نہیں، کونیوں سمیت. یہ اچھی طرح ہاتھ دھلیں گے 3 دفعہ. کوشش یہ کرنی ہے کہ آئی لائنر لگا ہوا ہے، ایسی لپسٹک بھی لگی ہوئی ہے کہ جس کی تہ جمی ہوئی ہے اس کے نیچے پانی نہیں جا سکتا، ایسا میک اپ کیا ہوا ہے کہ جس کی تہ جمی ہوئی ہے اس کے نیچے پانی نہیں جا سکتا، ایسی دوائی لگی ہوئی ہے کہ جس کی تہ جمی ہوئی ہے اس کے نیچے پانی نہیں جا سکتا. لیکن دوائی کا مسئلہ الگ ہے، دوائی کو اس میں شامل نہ کرنا. باقی جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر سے اگر پانی آپ کا گزر گیا اور نیچے پانی نہیں گیا. اسی طرح نیل پالش لگی ہوئی ہے، اس کے نیچے پانی نہیں جا سکتا. آپ لکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، وائٹو لگ گیا، اس کے نیچے پانی نہیں جا سکتا. آپ کے گھر میں پینٹ ہو رہا تو آئل پینٹ ہاتھ پہ لگا ہوا ہے، اس کے نیچے پانی نہیں جا سکتا. ہر وہ چیز جس کا اوپر ایک لیئر آ جاتی ہے، ایک تہ جم جاتی ہے، اس کے نیچے پانی نہیں جا سکتا. اس کا ہٹانا وضو میں لازمی ہے. اگر نہیں ہٹایا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے نماز کی درستگی کے لیے احتیاط لازمی ہے. ایسی چیزوں سے یا تو بچنے کی ہی کوشش کرو، اگر نہیں بچ سکتے تو ایٹ لیسٹ کم سے کم اتنا ہو کہ نماز کے ٹائم پہ ہم لوگ اپنے ان معاملات میں رعایت کریں، احتیاط سے کام لیں. یہ ہو گیا، چہرہ دھل گیا، ہاتھ دھل گیا. سر کا مسح کرنا. اب سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ سر کا مسح کرنے کا ترتیب یہ ہوگی کہ یہ ہاتھ ایسے تقسیم ہو جائیں گے. 3 انگلیاں یہ رہی، 3 انگلیاں یہ رہی، 2 انگلیاں یہ ہیں، 2 انگوٹھے یہ ہیں. یہ ہاتھ لیا، یہاں آگے سے شروع کیا اور یہ پیچھے تک لے گئے. یہ لے گئے پیچھے تک. یہاں پہ جب پہنچیں گے تو یہ جو ہتھیلیاں ہیں، ہتھیلیوں سے یہ سائڈ کا حصہ مسا ہوگا. یہ ہو گیا. یہ سب باقی ہے، پیچھے کا حصہ باقی ہے. تو یہ کان کے اندر انگلیاں گئیں، ان سے یہ اچھی طرح ہوا معاملہ، اور انگوٹھوں سے کان کے پیچھے کو کر لیا. ابھی پیچھے کی جگہ باقی تھی تو یہ گدی پہ، گردن پہ اس سے مسا ہو گیا. یہ آپ کا مکمل مسنون مسا ہو چکا ہے. اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، علماء نے بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو ان ساری باتوں کی رعایت ضروری ہوتی ہے. ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور نہ رکھا جائے تو ہمارا وضو خراب ہو سکتا ہے، ہمارے معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں. تو ان کے لیے اس طریقے سے اگر آپ مسح کر لو گے سر کا، اگر اس طریقے سے مسح کر لو گے تو آپ ہر قسم کے اختلاف سے بری ہو جاؤ گے. آپ کا مسح مکمل نئے پانی، تازہ پانی سے ہو جائے گا. آپ کو بار بار پانی میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ سکون سے اپنے مسح کر کے فارغ ہو جاؤ گے. اس کے بعد پاؤں کو دونوں کو اچھی طرح دھونا ہے. ٹخنا جو ہوتا ہے دکھا نہیں سکتا آپ کو، کیونکہ اٹھنا پڑے گا، پاؤں اٹھانا پڑے گا، کیمرہ نیچے کرنا پڑے گا. تو آسان ترین معاملہ بتا رہا ہوں. ٹخنا جو ہوتا ہے نا، آپ کے پاؤں کی جو سائڈ میں 2 ہڈی اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو اچھی طرح دھونا پاؤں کے دھونے میں داخل ہے. یہ پورا کام اگر آپ اس طرح کر گئے، اور اس